یہ کام تو مسلمانوں کو کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ سب تھی، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں سے یہ سب تھی، قرآن و احادیث میں یہ سب چیزیں تھیں کہ مسلمان ایک دوسرے کا غمخوار ہوتے، غم گسار ہوتے، مصیبتوں میں کام آنے والے ہوتے، ان کے دکھ درد میں شامل ہوتے، معاشرے کے یتیم بیوہ فقیر اور نادار لوگوں کا خیال رکھتے، ان کی کفالت کرتے، جگہ جگہ کیا ہے ہاسپٹل قائم کر کے غریبوں کے علاج کا، مفت علاج کا اہتمام کرتے، مدارس و مکاتب اور اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں کیا ہے غریب طلبہ کو پڑھنے کے لیے کیا ہے پیسے اکٹھا کر کے ان کے لیے کیا ہے مدد کرنے کا آفر رکھتے، تاکہ غریب طلبہ بھی کیا ہے بڑی سے بڑی تعلیم حاصل کر سکے، بڑی سے بڑی ڈگری بھی حاصل کر سکے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غریب ذہین طلبہ آج کیا ہے گھروں میں بیٹھ کر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ ڈگری وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کے والدین کے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ان کے اوپر ایمان لائیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر موڑ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کریں۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ پچھلے کئی جمعوں سے قیامت کی علامتوں کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے۔ قیامت کی علامتوں کے تعلق سے کچھ چھوٹی علامتیں اور پھر بڑی علامتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے کہ بڑی بڑی علامتوں کے ظہور سے پہلے
چھوٹی چھوٹی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ جب چھوٹی علامتوں کا ظہور تقریباً مکمل ہو جائے گا تو پھر بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا۔ تو جتنی ساری علامتیں چھوٹی تھیں وہ آپ کے سامنے تقریباً بیان کر دی گئی ہیں، ان میں سے کچھ ابھی باقی ہیں۔ تو چھوٹی علامتوں کا جب ظہور مکمل ہوگا تو پھر بڑی علامتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور جب بڑی علامتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور یہ سب علامتیں جب پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ تو بڑی علامتوں میں سے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے، 10 بڑی علامتیں ہیں قیامت سے پہلے۔ ان میں سے ایک بڑی علامت خروج دجال ہے، دجال کا نکلنا ہے۔ یہ آپ کو بتلایا گیا تھا۔ آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جب دجال کا خروج ہوگا، جب دجال نکلے گا تو دجال کے نکلنے سے پہلے پھر کون کون سی علامتیں ہوں گی جن کو دیکھ لینے کے بعد اب یہ یقین ہو جائے گا کہ اب دجال نکلنے والا ہے۔ چونکہ ان علامتوں کے ظہور کے بعد اب دجال کا نکلنا زیادہ دیر نہیں رہ جائے گی، ان کے بعد بہت جلد کیا ہے دجال کا خروج ہو جائے گا۔ تو آج انہی علامتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی کہ دجال کے نکلنے سے پہلے وہ چند علامتیں ہیں، وہ جب ہو جائیں گی تو پھر دجال کا خروج ہوگا، وہ نکلیں گی۔ ان میں سے پہلی علامت قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں تقریباً۔ ان میں سے کچھ علامتیں ابھی باقی ہیں، جیسے زناکاری کا عام ہو جانا، شراب نوشی کا عام ہو جانا، علم کا اٹھنے لگنا، جہالت کا پھیل جانا اور امانت داری کا خاتمہ ہو جانا۔ اس طرح کی علامتیں، یہ چھوٹی علامتیں ہیں، تقریباً ان سب کا ظہور ہو چکا ہے، اور اس طرح کی چھوٹی علامتیں اور بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال یہ سب علامتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اب ان میں سے جو دوسری علامت ہوگی دجال کے خروج سے پہلے، نکلنے سے پہلے، وہ علامت ہے کہ رومیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ چنانچہ ان کے تعلق سے صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے، حضرت مستورد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ رومیوں کی تعداد اس وقت زیادہ ہوگی، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے اور دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا۔ تو حضرت مستورد نے عمر ابن عاص سے کہا، تو انہوں نے حضرت مستورد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی ان کو اس بات پر یقین نہیں ہوا، تو اس لیے انہوں نے دوبارہ ان سے سوال کیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت مستورد رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان سے کہا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مگر رومیوں کی تعداد اس وقت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں۔
تو پھر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ دونوں صحابی رسول ہیں، مستورد رضی اللہ تعالی عنہ، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، تو عمر ابن عاص نے مستورد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جب تم یہ کہہ رہے ہو تو سچ ہی ہوگا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم حوالہ دے رہے ہو کہ نبی سے میں نے سنا ہے، تو یہ سچ ہی ہوگا، تو پھر سنو جب ایسا ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہ اس کی وجہ بتلائی، کیونکہ عیسائیوں کے اندر، رومیوں کے اندر کچھ خصلتیں ہیں، 4 خصلتوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، 4-5 خصلتیں ہیں جو میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ پہلی خصلت تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو یہ بردبار ہو جاتی ہے۔ دوسری خصلت ان کے اندر یہ ہے کہ جب مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت جلد ہوشیار ہونے والے لوگوں میں سے ہو جاتی ہے۔ اور تیسری پہچان ان کی، تیسری خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں میدان کارزار سے، لڑائی کے میدان سے جب یہ بھاگ جاتے ہیں تو پھر یہ بہت جلد دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں، سرے سے بھاگ ہی نہیں جاتے ہیں، میدان چھوڑ ہی نہیں دیتے ہیں، پھر پلٹ کر یہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تیسری خوبی کیا ہے انہوں نے بیان کی کہ عیسائیوں کے اندر، رومیوں کے اندر یہ خوبیاں، یہ خصلتیں ہیں۔ چوتھی خصلتیں اور خوبیاں ان کے اندر یہ ہیں کہ مسکین، یتیم اور معاشرے کے غریب لوگوں اور کمزور لوگوں کے تعلق سے ان کا جو رویہ ہے بہت بہتر ہے، بڑا اچھا ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور کمزور لوگوں کا یہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں ان کے اندر جو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ ہم بھی ان کے اندر ان خوبیوں کو دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کہ عیسائیوں کے جو مشنریاں چل رہی ہیں اور ان کے جو ہاسپٹل سے چل رہے ہیں اور اس طرح سے جگہ جگہ کیا ہے، یہ انسانیت کی کافی زیادہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ کام تو مسلمانوں کو کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ سب تھی، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں سے یہ سب تھی، قرآن و احادیث میں یہ سب کیا، یہ سب چیزیں تھیں کہ مسلمان ایک دوسرے کا غمخوار ہوتے، غم گسار ہوتے، مصیبتوں میں کام آنے والے ہوتے، ان کے دکھ درد میں شامل ہوتے، معاشرے کے یتیم، بیوہ، فقیر اور نادار لوگوں کا خیال رکھتے، ان کی کفالت کرتے، جگہ جگہ کیا ہے ہاسپٹل قائم کر کے غریبوں کے علاج کا، مفت علاج کا اہتمام کرتے، مدارس و مکاتب اور اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں کیا ہے غریب طلبہ کو پڑھنے کے لیے کیا ہے پیسے اکٹھا کر کے ان کے لیے کیا ہے مدد کرنے کا آفر رکھتے، تاکہ غریب طلبہ بھی کیا ہے بڑی سے بڑی تعلیم حاصل کر سکے، بڑی سے بڑی ڈگری بھی حاصل کر سکے۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غریب ذہین طلبہ آج کیا ہے گھروں میں بیٹھ کر مزدوری کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ ڈگری وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کے والدین کے پاس پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن اسلام نے یہ آفر رکھا تھا کہ مسلمانوں، تم اپنے معاشرے میں کیا ہے نادار، یتیم اور بیواؤں کا دیکھ ریکھ کرتے اور غریبوں مسکینوں کا کیا ہے کفالت کرتے۔ ان کی بڑی فضیلت اسلام نے بیان کی ہے۔ یتیموں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ جو آدمی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی اور میں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اس طرح سے یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج عیسائی جو کیا ہے پوری دنیا میں جو کام کر رہے ہیں خلق خدا کی کیا ہے خدمت کرنے کے تعلق سے، انسانیت کی خدمت کرنے کے تعلق سے، یہ کام مسلمانوں کو کرنا تھا، لیکن مسلمان آج آپس میں الجھے ہوئے ہیں، آپس ہی میں ان کو فرصت نہیں ہے۔ جو کام کرنا تھا نیک وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہی یہ کرنا تھا، اور جو نہیں کرنا تھا نیکی کا کام، جہاں ظلم تھا وہ یہ نیکی باور کھڑا کر کے کیا ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کا رویہ ہو چکا ہے، یہ آج مسلمانوں کا رویہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عیسائیوں کے اندر یہ 4 خصلتیں ہیں جو میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ یتیم، بیوہ، نادار، غریب اور معاشرے کے کمزور طبقہ کے لیے بہت بہتر ہیں، یہ لوگ ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔
یہ خوبیاں کیا ہیں ان کے اندر ہیں جو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے بیان فرمایا. اور بھی خصلتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال حدیث میں جو یہ بتلایا گیا ہے، اب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا یقین ہو گیا کہ مستورد رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہ قرب قیامت خروج دجال سے پہلے عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، ان کو اس بات پر یقین ہوا چونکہ نبی کا حوالہ دیا گیا. اور آج ہم معاشرے میں کیا ہے دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں نظر ڈالتے ہیں تو عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے. ہر مذہب والے لوگوں سے آج ان کی تعداد زیادہ ہے اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. پوری دنیا میں ایک نمبر پہ کیا ہے عیسائی مذہب ہے، اور پھیلنے میں بھی آگے بڑھنے میں بھی دوسرے نمبر پہ کیا ہے اسلام ہے. پوری دنیا میں آج عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے. خروج دجال سے پہلے کیا ہے عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور مجھے بتانا تھا یہ ایک علامت ہوگی. تو یہ علامت تو تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے خروج دجال میں بہت زیادہ دیر نہیں ہے. دوسری علامت دجال کے نکلنے سے پہلے کیا ہے جو معاشرے میں سوسائٹی میں پوری دنیا میں جو علامت برپا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ رومیوں کی یہ مسلمانوں میں اور اسی طرح سے عیسائیوں کے اندر کیا ہے مل جل کر، یعنی مسلمان اور یہ عیسائی مل کر باہم مل کر دشمنوں سے جنگ کریں گے. عیسائی اور مسلمان مل کر کیا ہے دشمنوں سے جنگ کریں گے، آپس میں متحد ہوں گے اور یہ صلح کر لیں گے. یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بیان فرمائی کہ صلح ہوگی ان کے درمیان، اتحاد ہوگا مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تیسرا گروہ سے جنگ کرنے کے لیے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تعلق سے ایک حدیث آتی ہے. یہ حدیث کیا ہے ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں انہوں نے کیا ہے جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، سوال کیا. انہوں نے اس کے تعلق سے، اس صلح کے تعلق سے، تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے کیا فرمان ہے. ابو داؤد کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ سَتُصَالِحُونَ الروم صلحا آمنا، رومیوں کے ساتھ صلح نامہ ہوگا، امن کا، شانتی کا، یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں میں سمجھوتا ہوگا اور یہ لوگ آپس میں کیا ہے صلح کر کے ایک اپنے علاوہ تیسرے کیا ہے تیسرا گروہ جو دشمنوں کو ہوگا ان سے کیا ہے ان کی جنگ ہوگی. تو گویا مسلمان اور عیسائی یہ سب کیا ہے ایک ساتھ مل کر اس تیسرے گروہ کے خلاف جنگ کریں گے. اس حدیث میں یہ اشارہ کیا گیا ہے ان کے خلاف کیا ہے جنگ کریں گے. اور جنگ کرنے کے بعد یہ بہت بڑی جنگ ہوگی کہ گویا کہ دنیا دو حصوں میں بٹ چکی ہوگی. ایک طرف مسلمان اور عیسائی ہوں گے اور دوسری طرف کیا ہے دوسرے لوگ ہوں گے. دنیا دو حصوں میں کیا ہے بٹ چکی ہوں گی اور اس طرح کی جنگ ہوگی. بہرحال مسلمانوں کو عیسائیوں کو اس میں کامیابی ملے گی، یہ فتح حاصل کر لیں گے اور فتح حاصل کر لینے کے بعد یہ لوگ کسی ایک جگہ پر جا کر جو اونچی جگہ ہوگی وہاں پر جا کر یہ لوگ پڑاؤ ڈالیں گے اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد مال غنیمت وغیرہ تقسیم کرنے کا معاملہ ہوگا. بہرحال وہاں پر یہ لوگ پڑاؤ ڈالیں گے. اتنے میں کیا ہے عیسائیوں اور رومیوں کا ایک آدمی اٹھے گا اور ان کی جو پہچان ہے صلیب بلند کرے گا اور آواز بلند کرے گا کہ صلیب کو فتح حاصل ہوئی، یعنی عیسائیوں کو فتح حاصل ہوئی، عیسائی جیت گئے. جبکہ معاملہ ایسا نہیں تھا کہ عیسائی جیت گئے، بلکہ عیسائی اور مسلمان یہ دونوں مل کر تیسرے گروہ کے خلاف کیا ہے یہ جنگ تھی. تو جیت تو دونوں کو حاصل ہوئی ہے اور دونوں مل کر ایک طاقت بنے ہوئے ہیں. لیکن الگ سے یہ نعرہ بلند کرنا کہ صلیب کیا ہے جیت گئی ہے، عیسائیوں کو کیا ہے جیت حاصل ہو گئی ہے، ایسا کریں گے تو اس وقت مسلمانوں کی فوج میں سے ایک مسلمان اٹھے گا اور اٹھنے کے بعد
उस ईसाई को, उस रूमी को ये मारेगा। फिर मरने के बाद ईसाइयों में ये गुस्सा पैदा होगा और उस अहद को ये लोग तोड़ देंगे। जो अहद ये लोग इस्लामी फौज के साथ किए हुए थे कि अमन शांति के साथ हम लोग मिलकर दूसरे के खिलाफ क्या है जंग जारी रखेंगे और उनको हम खत्म करेंगे, ये जो सुलहनामा हुआ था इनके दरमियान, इस सुलह को क्या करेंगे ईसाई लोग तोड़ देंगे, अहद शिकनी करेंगे। और अहद शिकनी करने के बाद अब ईसाई लोग अपनी ईसाइयों को क्या है वो जमा करेंगे, ईसाई फौज को ललकारेंगे, उनको मुसलमानों के खिलाफ अब वो इकट्ठा करेंगे मुसलमानों से जंग करने के लिए। ये खुरूज दज्जाल से पहले क्या है ये सब हालात होने वाले हैं दुनिया के। अब ईसाइयों की एक बड़ी जमात होगी और इस तरह से क्या है मुसलमानों के ऊपर अटैक करेंगे, हमला करेंगे। और उस वक्त क्या है मुसलमानों की जो जमात होगी, चूंकि उनकी तादाद कम होगी, इसलिए मुसलमान यहां सब के सब शहीद कर दिए जाएंगे, सबके सब शहीद कर दिए जाएंगे। एक दूसरी हदीस में क्या है इसके ताल्लुक से पूरी वजाहत है कि अहद नामे को तोड़ देंगे ईसाई, अहद शिकनी करेंगे और अपने ईसाइयों को, ईसाई मुल्कों को इकट्ठा जमा कर लेंगे। उस हदीस में ये जिक्र मिलता है कि ये इनके क्या है, इनकी फौजियों के क्या है 80 झंडे होंगे, हर झंडे तले क्या है 12,000 फौज होगी। और इस तरह से क्या है इनकी फौज की तादाद 9,60,000 हो जाएगी। उलमा ने इस हदीस की तशरीह की है कि इस तरह से उस वक्त ईसाई लोग 80 कंट्री को, 80 मुल्कों को क्या है अपने साथ मिला लेंगे और ये लोग मुत्तहिद हो जाएंगे और हर कंट्री का अपना एक झंडा होगा और इस तरह से हर झंडे तले क्या है 12,000 फौज होगी और इस तरह से 9,60,000 इनकी फौज होगी और मुसलमानों के ऊपर क्या है ये मिलकर हमला करेंगे उस वक्त और मुसलमानों का उस वक्त खात्मा होगा। उस हदीस में बतलाया गया कि मुसलमानों की जो फौज उस वक्त होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसाइयों के हाथों सबों को क्या है शहादत नसीब करेगा, शहीद सब हो जाएंगे और शहादत के दर्जे पर फायज हो जाएंगे। ये खुरूज दज्जाल से पहले की खमसान की ये जंग होगी, ये हालात बर्पा होने वाले। बहरहाल इस हदीस में ये बताया गया है, ये अबू दाऊद की हदीस है। तो खुरूज दज्जाल से पहले की एक तीसरी अलामत क्या है ये होगी और फिर खुरूज दज्जाल से पहले की एक चौथी अलामत ये होगी कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक लंबी जंग होगी और खमसान की जंग होगी। अब मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान फिर एक जंग होगी। अभी इससे पहले क्या है मुसलमानों और ईसाइयों में मिलकर ये दोनों मुत्तहिद होकर अपने खिलाफ एक तीसरे गिरोह से क्या है जंग कर रहे थे। अब क्या है नौबत आएगी कि मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में क्या है एक लंबी जंग होगी, बड़ी जंग होगी और जबरदस्त जंग होगी। ये हदीस करीम में क्या है बतलाया गया है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, यसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये रावी हदीस कहते हैं कि हाजत रिहुल हमरा बिल कूफा, ये सही मुस्लिम की हदीस है कि कूफा में यसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि कूफा ये इराक में है, इराक का एक शहर है, सरजमीन कूफा में सुर्ख तूफान आया, सुर्ख तूफान आया। ये यसीर ने खबर दी, उन्होंने कहा कि हाजत रिहुल हमरा बिल कूफा, कूफा में सुर्ख तूफान आया, लाल तूफान आया। उन्होंने ये बयान किया। इतने में एक आदमी आया और जिनका तकिया कलाम ही ये है कि बात बात में उस बात को बोल देते हैं। एक आदमी आया और उसने कहा कि या अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जात साअ, कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कयामत आ गई, यानी कयामत आ गई। ये तकिया कलाम था उस आदमी का। बात बात में क्या है तकिया कलाम इसको बोल देते थे। तकिया कलाम का मतलब ये होता है कि हर बात में कोई एक लफ्ज जो ज़हन दिमाग एक इंसान का होता है वो उसको बोल पड़ते हैं। तो इनका तकिया कलाम था जात साअ, कयामत आ गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त क्या है लेटे हुए थे या बैठे हुए थे, बहरहाल वो फिर सीधे होकर बैठ गए। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे होकर बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने कहा कि तुमने जो कहा कि कयामत आ गई, सुनो कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी। अब इन्होंने बयान किया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहां तक कि
मुसलमानों की एक फौज मुल्क शाम की तरफ उन्होंने इशारा किया कि यहाँ पर मुसलमानों की फौज इकट्ठा होगी, ईसाइयों की फौज इकट्ठा होगी, दोनों एक दूसरे से क्या है जंग करने के लिए इस जगह पे क्या है जमा होंगे। शाम की तरफ, मुल्क शाम की तरफ उन्होंने इशारा किया। यहाँ पर क्या है घमसान की जंग होगी, एक बड़ी जंग होगी जो इससे पहले अभी इतनी बड़ी जंग नहीं हुई है, और उस जंग के बाद हो सकता है और उतनी बड़ी फिर जंग ना हो, इतनी बड़ी क्या है जंग होगी वहां पर। बहरहाल अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मुसलमान यहाँ पर जमा होंगे, ईसाई लोग यहाँ पर जमा होंगे और बड़ी जंग होगी। बहरहाल पहला मारका होगा, जंग का पहला दिन होगा कि मुसलमान क्या है और ईसाइयों के दरमियान जंग होगी, यहां तक कि रात होने लगेगी, शाम हो जाएगी, दोनों में किसी को क्या है फतेह नसीब नहीं होगी, दोनों क्या है वापस पलट आएंगे। फिर दूसरे दिन जंग होगी, वहां भी दोनों में से किसी को कामयाबी नहीं मिलेगी, फिर रात होने लगेगी, फिर जंग रुक जाएगी, फिर तीसरे दिन क्या है जंग होगी, फिर तीसरे दिन जंग होगी, तीसरे दिन भी शाम हो जाएगा और इस तरह से क्या है रात होने लगेगी, फिर जंग थम जाएगी और फिर चौथे दिन क्या है फिर जंग होगी। और इस दिन जब जंग होगी तो मुसलमानों के जो जितने लोग, जितनी फौजी, इस्लामी फौजी उस वक्त क्या है बचे हुए होंगे, उस वक्त ईसाइयों के खिलाफ उस वक्त इस अंदाज में जंग करेंगे कि इससे पहले ऐसी जंग कभी नहीं देखी गई, ऐसी जंग करेंगे और ऐसी लड़ाई होगी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को जो चौथे दिन में क्या है जो बचे खुचे मुसलमान होंगे, ये लोग जिस अंदाज में जंग करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके हाथों ईसाइयों को शिकस्त देगा और मुसलमानों को फतेह नसीब हो जाएगी, मुसलमानों को फतेह नसीब। ये घमसान की क्या है जंग होगी, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया। ये जंग हो जाने के बाद कि मुसलमानों को जीत हो गई, ईसाइयों को शिकस्त हो गई और ये मामूली जंग नहीं होगी। इस जंग में क्या है जो लोग हाजिर होंगे, जो लोग जाएंगे, हदीस का जो लफ्ज है जो बतलाया गया है 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। कितने मुसलमानों को शहादत नसीब होगी इसमें? 100 में से 99। पहला दिन जो लोग लड़ने के लिए, काफी लोग उसमें शहीद होंगे, दूसरे दिन भी काफी लोग शहीद होंगे, तीसरे दिन भी काफी लोग शहीद होंगे, चौथे दिन क्या है बचे खुचे कुछ लोग होंगे। इनके हाथों क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन फतेह नसीब करेगा और ईसाइयों को शिकस्त होगी, रूमियों को शिकस्त होगी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो इस हदीस में कहा था कि कयामत कायम नहीं होगी यहां तक के तकसीम मिरास का मसला खत्म हो जाए, मिरास तकसीम होना बंद हो जाए और माले गनीमत का जो हुसूल होगा, हासिल होने के बाद लोगों को खुशी होती है कि हम जंग जीत गए हैं, अब माले गनीमत क्या है आपस में हम बांट लेंगे, लेकिन वहां कोई खुशी नहीं होगी। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तकसीम मिरास खत्म हो जाएगी और हुसूल गनीमत के बाद खुशियां खत्म हो जाएंगी। 100 में से 99 लोग जब शहीद हो चुके हैं, अगर एक आदमी का 100 बेटा है, 100 बेटे हैं जंग में क्या है शरीक हुए हैं, 99 शहीद हो चुके हैं, एक बचा हुआ है, तो मिरास की तकसीम किनके लिए होगी, किस तरह से तकसीम होगी? अक्सर लोग शहीद हो चुके हैं और माले गनीमत क्या है लास्ट में मिला है, खुशियां किनके लिए होगी? इसलिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि माले गनीमत का हुसूल तो होगा लेकिन खुशियां बाकी नहीं रहेंगी और तकसीम मिरास का खात्मा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब कयामत कायम होगी। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया। और फिर ईसाइयों को शिकस्त होने के बाद, उसके बाद फिर क्या है हदीस में जो बतलाया गया है, या इसी तरह से दूसरी हदीस में भी बतलाया गया है, उसके बाद शहरे कुस्तुनतुनिया ये फतेह करेंगे मुसलमान। ईसाइयों को शिकस्त देने के बाद मुल्क शाम में उनको शिकस्त क्या है, शिकस्त उन्हें दुचार होना पड़ेगा और इस्लामी फौज फतेह हासिल कर लेंगे। उसके बाद शहर कुस्तुनतुनिया की तरफ क्या है ये लोग रवा दवा होंगे। शहर कुस्तुनतुनिया के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, अक्सर लोगों को नहीं मालूम है, तारीख पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को मालूम है, जो लोग इस लाइन से जुड़े हुए हैं और इस्लामी तालीम से आरास्ता है, तकरीबन उनको अक्सर लोगों को मालूम है कि कुस्तुनतुनिया
तुर्की का, आज तुर्की की राजधानी है, आज उनको इस्तांबुल कहते हैं, अरबी जुबान में उसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, आज उसका नाम इस्तांबुल पड़ा हुआ। ये तुर्की की राजधानी है। 1543 हिजरी में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया को फतेह किया है। 1543 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया को फतेह किया और फतेह करने के बाद इस्लामी कंट्री में क्या है उनको शामिल किया। इनसे पहले बहुत सारी उनकी जंगें हुई हैं, इस्लामी फौज कुस्तुनतुनिया पर हमला किया है वगैरह, उनके लिए बशारतें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में। बहरहाल वो तफसील का मौका नहीं है। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने क्या है इनको फतेह किया 1543 हिजरी में। वही कुस्तुनतुनिया है, वही इस्तांबुल है, आज तुर्की की राजधानी है, इस्लामी कंट्री है। तैयब उर्दुगान क्या है वहां के सदर है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी मुसलमानों के कब्जे में है। ये हदीस बतलाती है कि वक्त आने वाला है कि ये उस इस्तांबुल और कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा, ईसाइयों के कब्जे में होगा, ईसाई हुकूमत होगी और ये मुसलमानों की फौज जब ईसाइयों को शिकस्त देगी मुल्क के शाम में, उनका रुख फिर क्या है तुर्की और कुस्तुनतुनिया की तरफ होगा और फिर उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन फतेह नसीब करेगा। कुस्तुनतुनिया फिर मुसलमानों के क्या है कब्जे में आएगा, फिर मुसलमान क्या है उसको अपने कब्जे में करेंगे, मुसलमानों को फिर फतेह हासिल हो जाएगी। ये सब अलामतें हैं खुरूज दज्जाल से पहले, ये सब होने वाला है और इनके बाद फिर क्या है दज्जाल का खुरूज होगा। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और उसके बाद खुरूज दज्जाल से पहले और जो क्या है अलामतें हैं वो ये है कि इराक के सरजमीन और वहां पर दरियाई फुरात है, उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है। ये बयान क्या है कि एक अलामत कयामत से पहले ये होगी कि दरियाई फुरात से सोने के पहाड़ निकलेगा, सोने का पहाड़ ज़ुहूर होगा और उस पहाड़ के ताल्लुक से क्या है कि बड़ी जंग होगी और काफी लोग क्या है उसमें मारे जाएंगे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है और ये सही मुस्लिम की हदीस है, कहते हैं ला तक़ूमु साअतु हत्ता यहसिल अल-फुरात अन जबल मिन ज़हबिन, कि दरिया फुरात क्या है से एक सोने के पहाड़ निकलेगा और सोने के पहाड़ जब निकलेगा तो लोग उसके लिए क्या है लड़ेंगे, लोग उसके लिए लड़ेंगे, मुसलमान भी उसको हासिल करना चाहेंगे और ईसाई हुकूमतें भी उस दौलत को उस माल को हासिल करने के लिए क्या है दौड़ेंगे और जाएंगे और इस तरह से क्या है घमसान की उसमें जंग होगी और काफी लोग क्या है उसमें शहीद हो जाएंगे, काफी लोग क्या है उसमें फिर मारे जाएंगे। एक बुखारी की हदीस है इसी के ताल्लुक से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि जब ऐसा मौका हो जाएगा तो ऐसा मौका जब हो जाएगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फला याखुज़ मिन्हु शै'a, इनमें से क्या है जो उस वक्त लोग मौजूद होंगे, सोने के पहाड़ निकल चुका है दरिया फुरात से, तो अल्लाह के रसूल ने यह होशियार किया है उस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद होंगे इनको हासिल करने की कोशिश ना करें, इनको लेने की कोशिश ना करें। फला याखुज़ मिन्हु शै'a, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि उनको ना ले, लेकिन दौलत की लालच में आज दुनिया मर रही है, इसलिए लोग क्या है सोने के पहाड़ देकर कहां छुड़ने वाले दौड़ेंगे, मुसलमान भी उनको लेने के लिए, काफिर भी ईसाई भी सब उनको क्या है हासिल करने की। इस तरह से एक लंबी क्या है जंग होगी और काफी मुसलमान क्या है इसमें शहीद हो जाएंगे, काफी मुसलमान फिर इसमें क्या है शहीद होंगे और आखिर में जाकर फिर मुसलमानों को क्या है फतेह नसीब तो होगी, लेकिन काफी लोग फिर क्या है इसमें शहीद हो जाएंगे। एक अलामत ये आने वाली। चुनांचे जो हदीस अभी बयान की गई कि इस्लामी फौज को फतेह हासिल होगी और ईसाई दुनिया को शिकस्त हासिल होगी और ये लोग माले गनीमत को तकसीम क्या है कर रहे होंगे और बांट रहे होंगे कि एक आवाज आएगी, उस शैतान चिल्ला कर कहेगा कि दज्जाल निकल चुका है, शैतान चिल्ला कर कहेगा कि दज्जाल निकल चुका है, तुम्हारे अहलो अयाल में आ चुका है, फितना बर्पा कर रहा है, ये शैतान आवाज देगा। चुनांचे मुसलमान फतेह हासिल करने के बाद जो माले गनीमत वगैरह तकसीम में क्या है लगे हुए होंगे सब वहीं पर छोड़ देंगे और सब दौड़ेंगे क्या है जिधर का वो इशारा करेंगे कि मुल्क शाम में क्या है अहलो अयाल में क्या है दज्जाल निकल चुका, उधर सब जाएंगे और क्या है 10 घोड़ सवारों को क्या है ये लोग जो तेज होंगे तेज रफ्तार होंगे और इस तरह से क्या है और नेक वगैरह जो भी उनके माबेन वो सब अच्छे होंगे उनको क्या है तफ्तीश के लिए भेजेंगे, ये लोग जाओ पता लगाओ और ये लोग फिर तैयारी करके फिर उनकी तरफ क्या है निकलने की कोशिश करेंगे। ये खबर झूठी होगी,
کہ دجال ابھی نکلا نہیں ہے، لیکن شیطان نے ان لوگوں کو کیا ہے، چونکہ ہراساں کرنا مقصد ہے شیطان کا، وہ خبر جھوٹی ہوگی، حالانکہ اس کے بعد پھر وہاں سے لوگ واپس کیا ہے پلٹ کر آ جائیں گے ملک شام، تب پھر دجال کا خروج ہو جائے گا۔ یہ سب حالات کیا ہے ہونے والے، خروج دجال سے پہلے یہ سب کیا ہے ہونے والا ہے۔ بہرحال اس حدیث کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 10 جو کیا ہے گھوڑ سوار ہوں گے جو تفتیش دجال میں کیا ہے وہ نکلیں گے، میں ان کے نام کو، ان کے آباء و اجداد کے بھی نام کو میں جانتا ہوں، اور ان کے جو گھوڑے ہوں گے ان کے رنگ کو بھی میں پہچانتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں انہیں جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کے نام کو بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑے کے رنگ کو بھی میں پہچانتا ہوں۔ اس حدیث میں جو یہ ٹکڑا ہے وَعَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، زیتون کے پیڑ میں اپنی تلواروں کو کیا ہے یہ لوگ لٹکا کر مال غنیمت کیا ہے تقسیم کر رہے ہوں گے، اس وقت پھر یہ آواز آئے گی، اس وقت کیا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آواز آئے گی شیطان کی طرف سے دجال کا کیا ہے خروج ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے کیا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی جو جنگیں ہوں گی اور خروج دجال کا جب وقت ہوگا، امام مہدی کے ظہور کا وقت ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا جب وقت ہوگا، اور ان سے پہلے جو عیسائی اور مسلمانوں اور پوری دنیا میں ایک گھمسان کی ایک لمبی جنگ ہوں گی، تو ان جنگوں میں کیا ہے جو اسلحے جدید ٹیکنالوجی اور اسلحے آج جو کیا ہے دنیا کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں نے بنا کر رکھا ہے، یہ سب ان جنگوں میں کیا ہے سب تباہ و برباد ہو چکے ہوں گے، اور سارے اسلحے ختم ہو چکے ہوں گے، وہی پرانے ہتھیار سے پھر جنگ ہوگی، لوگوں کے پاس تلواریں ہوں گی، لوگوں کے پاس نیزے ہوں گے، لوگوں کے پاس بھالے ہوں گے، لوگوں کے پاس گھوڑے ہوں گے، اور یہی سب ہتھیاروں سے کیا ہے جنگ ہوگی، انہی سب ہتھیاروں سے کیا ہے جنگ ہوگی۔ اس لیے حدیث میں بیان کے قد علقوا سیوفہم بالزیتون کہ مسلمان اپنی تلواروں کو زیتون کے پیڑ میں لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس وقت کی جو گھمسان کی جنگ ہوگی تلواروں کے ذریعے سے جنگ ہوگی، ورنہ تلواروں کو کیا ہے زیتون کے پیڑ میں لٹکانے کے کیا مطلب، یہ حدیث بتلا رہی ہے۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کا خروج اس سے پہلے ہو چکا ہوگا، دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھلنے لگے گا نمک کے مانند، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر مقام لد میں دجال کو کیا ہے تیر کے ذریعے سے، برچھی کے ذریعے سے کیا ہے ان کو ہلاک کریں گے، ان کو ماریں گے۔ حدیث میں کیا ہے تیر کا بھی لفظ آتا ہے کہ تیر کے ذریعے سے ان کو ہلاک کریں گے، اور اس طرح سے تیر کیا ہے ان کے گلے میں جا کر لگے گا، اور پھر دجال کیا ہے مر جائے گا۔ حالانکہ اگر وہ تیر نہ بھی چلائے، عیسیٰ کو دیکھنے کے بعد کیا ہے دجال اور نمک کی طرح پگھل کر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کو مروائے گا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تیر و کمان کا دور ہوگا، اور تلوار و خنجر کا دور ہوگا، گھوڑوں کا دور ہوگا، یہ حالات پیدا ہونے والے ہیں۔ بتائیے دنیا کا نقشہ کیا ہوگا، دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ تو خروج دجال سے پہلے یہ سب علامتیں ہوں گی، اور یہ سب علامتیں جب ہو جائیں گی، اور جیسے کہ بتلایا گیا اس میں کہ شیطان اعلان کرے گا کہ ہاں دجال نکل چکا ہے، پہلی خبر تو ان کی جھوٹی ہوگی، اور جب پلٹ کر کیا اسلامی فوج ملک شام کی طرف پھر آ جائیں گے ہراساں ہو کر، پھر دجال ادھر نکل چکا ہوگا، پھر کیا ہے ان کے ساتھ مسلمانوں کا سامنا ہوگا، جو کچھ بھی سامنا ہوگا انشاءاللہ تعالی اگلے خطبے میں کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے، اسلامی تاریخ کو سمجھنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبی خبریں دی ہیں، پیشین گوئیاں فرمائی ہیں علامت قیامت کے تعلق سے، چھوٹی اور بڑی علامتیں وغیرہ، اللہ رب العالمین تو ان سب کو سمجھنے اور ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اسلام ایمان کی حالت میں دنیا سے پہلے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما۔ اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وتم وهم وأكبر.